بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے اور لاکھوں درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ عزیزان، آج شروع کرنے جا رہا ہوں بی اے فارسی الیکٹیو کا سیمپل پیپر، تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ بی اے فارسی الیکٹیو کا نیو کورس جو ہے اس کا سیمپل پیپر کس طرح سے بنایا جائے گا۔ یہ وہی سیمپل پیپر ہے جو پنجاب یونیورسٹی نے اپنی سائٹ پہ باقاعدہ طور پر اپلوڈ کیا تھا۔ 50 سوالات پر مشتمل ہے اور پیپر کے اندر وہی بات جیسا کہ میں نے پہلے بھی کلیئر کی کہ 100 MCQs آئیں گے اور 100 نمبر کا آپ کا پیپر ہوگا۔ 90 منٹس آپ کو دیے جائیں گے۔ سیمپل پیپر شروع کرنے سے قبل ایک بات خاص طور پر آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ تمام طلباء اور طالبات سے، کہ آپ میرے لیے ایک فیملی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ میری فیملی ہیں، میرے لیے سب کچھ ہیں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو بی اے کے اس امتحان میں ہر پیپر کے اندر کامیاب و کامران کرے اور آپ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کریں۔ یہ میرے لیے انتہائی فخر اور خوشی کا باعث ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک بات کہوں گا کہ ابھی بھی دن رات ایک کر کے میں آپ سب کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اور خالصتاً خدا کے لیے کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ راضی ہو، اور آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ کاش میں ایک مشین ہوتا، میرے لیے ممکن ہوتا کہ میں یہ سارے کام بہت جلد کم سے کم وقت میں آپ سب کے لیے کر سکتا، لیکن جتنا میرے لیے پاسبل ہے، ممکن ہے، اتنا میں کوشش کر رہا ہوں، اور دعا کروں گا خداوند متعال سے کہ وہ مجھے طاقت دے، میرے لیے ممکن ہو کہ میں بہت جلد زیادہ سے زیادہ آپ سب کے کام آ سکوں۔ آپ سب میرے لیے اہم ہیں، آپ کے سب سبجیکٹس میری ذات کے لیے اہم ہیں، میرے لیے ایسے ہی ہیں کہ جیسے تمام سبجیکٹس کے امتحانات میں خود دے رہا ہوں اور میں نے نمبر حاصل کرنے ہیں، تو میرے لیے ممکن ہوتا تو وہی بات کہ میں آپ سب کے ہر ایک سبجیکٹ کے اندر کام کرتا، جتنا ممکن ہے دن رات ایک کر کے کام کر رہا ہوں۔ آئیے بلا فاصلہ دوستو شروع کرتے ہیں بی اے فارسی الیکٹیو کا سیمپل پیپر۔ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے سیمپل پیپر آنے والا ہے۔ سیمپل پیپر آپ کے سامنے ہے، یونیورسٹی آف دا پنجاب کا نیو کورس ہے فارسی الیکٹیو کا، فارسی اختیاری کا، اور ہر سوال کے 4 آپشنز ہیں جن میں سے ایک درست ہے، اس کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ تو بلا فاصلہ شروع کرتا ہوں پہلے سوال سے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ویڈیو لمبی نہ ہو، مختصر ہو، لہذا 4 آپشنز میں بیان نہیں کروں گا، صرف وہی آپشن جو کہ ایک درست ہے اسی کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور درست آپشن کو ہی بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ باقی 3 آپشنز اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو آپ ویڈیو کو وہاں پر سٹاپ کریں گے، روک کے آپ سکرین پہ خود ملاحظہ کر لیں گے کہ کیا جوابات ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، امام غزل کس کا لقب ہے؟ امام غزل حافظ شیرازی کو کہا جاتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سعدی شیرازی جو ہیں ان کو پیمبر غزل کہا جاتا ہے، امام غزل حافظ شیرازی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، گلستان کا سال تالیف ہے یا سال تصنیف ہے، یعنی گلستان کس سال میں لکھی گئی؟ تو یہ 656 ہجری میں لکھی گئی۔ یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ 6 کا جو لفظ ہے، فگر ہے، یہ کس طرح سے لکھا گیا، 6 5 6، یہ آپ نے فگرز کو اگر نہیں دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے، کیونکہ 2 الٹ ہوتا ہے، سیم اسی طرح کا لگتا ہے، یہ 6 ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ 604 ہجری میں کون سا شاعر پیدا ہوا؟ مولانا جلال الدین رومی آپشن نمبر 2 ہے ہمارا درست جواب، کہ یہ 604 ہجری میں بلخ افغانستان کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ خواجہ حافظ شیرازی کا لقب کیا تھا؟ تو حافظ شیرازی کا لقب شمس الدین ہے، آپشن نمبر 4۔ اچھا، یہاں پر خواجہ کا لفظ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ضروری تھا پیپر میں، جس نے بھی یہ سیمپل پیپر بنایا ہے، سمپل اسے لکھنا چاہیے تھا کہ حافظ شیرازی کا لقب کیا تھا، تو جواب ہے شمس الدین۔ سوال نمبر 5 ہے، حافظ شیرازی کہاں پیدا ہوئے؟ تو نام سے ہی ظاہر ہے حافظ شیرازی شیراز میں پیدا ہوئے۔ مرزا محمد تقی کہاں پیدا ہوئے؟ مرزا محمد تقی، جن کا پورا نام ملک الشعراء محمد تقی بہار ہے، یہ ایران کے شہر مشہد مقدس میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 7 ہے، لسان الغیب کس کا لقب ہے؟ تو یہ حافظ کا ہے۔
سوال نمبر 8 ہے محمد تقی نے کس یونیورسٹی میں خدمات سر انجام دی؟ تو تہران یونیورسٹی میں خدمات سر انجام دی۔ سوال نمبر 9 ہے نظام الملک دنیا میں مشہور ہیں، تو ہمارا درست جواب ہے لقب سے۔ یہ لقب ہے غلطی سے لکھا گیا، یہاں پر ہے کی جگہ پہ لفظ سے تھا کہ نظام الملک توسی اپنے لقب سے مشہور ہیں، یہ نظام الملک ان کا لقب ہے، اصل نام ان کا کچھ اور ہے۔ سوال نمبر 10 ہے کہ کتاب راحت الصدور کس کی ہے؟ تو ہمارا درست جواب ہے ابو بکر الراوندی کی، یا ابو بکر الراوندی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے راحت الصدور۔ سوال نمبر 11 ہے تاریخ گزیدہ کا سال تصنیف کیا ہے؟ تو یہ 730 ہجری میں لکھی گئی۔ سوال نمبر 12 ہے ابو الفضل کس کے بھائی ہیں؟ ہمارا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 فیضی کے۔ سوال نمبر 13 ہے دربار اکبری کے ملک الشعراء تھے؟ آپشن نمبر 1 درست جواب ہے فیضی۔ فیضی جلال الدین اکبر کے دربار کا ملک الشعراء تھا۔ سوال نمبر 14 ہے آئین اکبری کس کی تصنیف ہے؟ آپشن نمبر 3 ابو الفضل کی۔ ابو الفضل بیسیکلی بھائی تھے فیضی کے۔ تو سوال نمبر 15 ہے حسان العجم کس کا لقب ہے؟ تو آپشن نمبر 1 خاقانی کا۔ سوال نمبر 16 ہے خاقانی کی جائے پیدائش ہے، یعنی کہاں پیدا ہوئے؟ درست جواب ہے آپشن نمبر 4 شیروان میں۔ اچھا، یہ شیروان رے کے بعد اس نے الف اضافی یہاں پہ ڈال دی ہے، تو شیروان یا شروان دونوں طرح سے یہ لفظ لکھا جاتا ہے، تو یہ پیدا ہوئے تھے شروان میں۔ سوال نمبر 17 ہے خاقانی کی وجہ شہرت ہے؟ قصائد کے قصیدوں کی وجہ سے مشہور ہیں، اور ان کا مشہور ترین قصیدہ جو ہے وہ ایوان مدائن ہے جو کہ خاقانی نے لکھا۔ سوال نمبر 18 ہے شاہ نامہ فردوسی کس صنف سخن میں لکھی گئی؟ تو ہمارا درست جواب ہے مثنوی میں۔ سوال نمبر 19 ہے رباعی کا لفظی مطلب ہے 4، چونکہ یہ شعر 4 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے اس لیے اس کو رباعی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 20 ہے بابا طاہر عریان کس کے شاعر ہیں؟ تو درست جواب جو ہے اس کا یہ ہے کہ یہ 2 بیتی کے شاعر ہیں۔ 2 بیتی کے اندر بابا طاہر عریان مشہور ہیں۔ 2 بیتی رباعی کے قریب کی ایک صنف ہے، اور 2 بیتی میں بھی 4 لائنیں ہوتی ہیں، رباعی میں بھی 4 ہوتی ہیں۔ یہاں چونکہ اس نے 2 بیتی والا آپشن دیا ہی نہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے، دینا چاہیے تھا، تو میں نے درست 2 بیتی آگے لکھ دیا ہے۔ تو قریب رباعی بنتا تھا، ان 4 میں اگر چننا ہے تو مجھے پھر رباعی کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ سوال نمبر 21 ہے دیوان شمس تبریز کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ مولانا جلال الدین رومی کی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے یہ دیوان لکھا، دیوان شمس تبریز، جو کہ 60,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 22 ہے افضل الدین بدیل خاقانی۔ خاقانی کا اصل نام افضل الدین ہے، یعنی افضل الدین بدیل خاقانی کا سال پیدائش کیا ہے؟ ہمارا درست جواب ہے 520 ہجری۔ سوال نمبر 23 ہے حافظ شیرازی اپنے آپ کو کس کا مقلد ظاہر کرتے تھے؟ آپشن نمبر 3 خواجو کرمانی۔ یہاں پر بھی اس نے غلط لکھا، خواجہ لکھ دیا ہے، اصل لفظ ہے خواجو۔ خواجو کرمانی کے مقلد ہیں۔ سوال نمبر 24 محمد حسین نظیری کا وطن تھا؟ محمد حسین نظیری کا وطن آپشن نمبر 3 نیشا پور۔ سوال نمبر 25 ہے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ اگرچہ بادے فرخ بخش و بادے گل بیزست، بے بانگ چنگ مخ اور مئی کے محتسب تیزست۔ تو یہ مشہور شعر جو ہے یہ حافظ شیرازی کا ہے۔ سوال نمبر 26 ہے سرزمین ایران کو خیرباد کہہ کر نظیری نے کہاں کا رخ کیا؟ تو درست جواب ہے آپشن نمبر 1 پاک و ہند۔ صرف ہند بھی آ سکتا ہے، ہندوستان بھی لکھا ہوا آ سکتا ہے، تو ہندوستان کا رخ کیا۔ سوال نمبر 27 ہے ملک الشعراء بہار کس عمر میں ملک الشعراء کے خطاب سے سرفراز ہوئے؟ تو درست آپشن ہے 20 سال۔ اصل میں یہ تھا کہ 18 سال کی عمر میں ان کے والد کی وفات ہوتی ہے۔ ملک الشعراء ان کے والد کا لقب تھا، تو والد کی وفات کے بعد ان کو دیا گیا۔ اب یہاں 18 کا آپشن موجود نہیں ہے، لہذا قریب ترین 20 بنتا ہے، تو میں نے 20 سال کا نشان دیا ہے۔
تو یہ لقب جو ملک الشعراء کا محمد تقی بہار کو دیا گیا، یہ مظفر الدین شاہ قاجار نے دیا تھا۔ بادشاہ مظفر الدین شاہ قاجار کے حکم پر یہ دیا گیا تھا۔ قاجار بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ قاجاری بادشاہ تھا۔ سوال نمبر 28 نیکسٹ 29 آ رہا ہے کہ نظیری کی یادگار ہے، نظیری کی یادگار ہے یعنی کیا چیز؟ تو ہمارا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 غزلیات، کہ نظیری غزلیات کی وجہ سے مشہور ہے، غزلیں ان کی بہت کمال کی تھیں۔ سوال نمبر 30 ہے ملک الشعراء کی کتاب سبق شناسی کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 31 ہے درود بے پاکستان، بے کا لفظ یہاں پھر چھوڑ گیا ہے، کس کا قصیدہ ہے؟ تو یہ ملک الشعراء بہار کا ہے۔ سوال نمبر 32 ہے ملک الشعراء بہار نے تمام اصناف سخن پر طبع آزمائی کی لیکن شہرت دوام پائی، یعنی انہوں نے مثنوی لکھی، رباعی، غزل، قصیدہ، تو مشہور کس وجہ سے ہوئے؟ تو درست جواب ہے قصائد کی وجہ سے، قصیدوں کی وجہ سے۔ قصائد قصیدے کی جمع ہے۔ سوال نمبر 33 ہے مرزا اسد اللہ غالب کا سال پیدائش ہے؟ تو ہمارا درست جواب ہے 1797 عیسوی، یہاں ہجری نہیں ہے، عیسوی ہے۔ سوال نمبر 34 ہے در ذیل مشہور شعر کس کا ہے؟ کہ دل برد و حق آنس کہ دل بر نہ توانس، بیداد توان دید و ستمگر نہ توان گفت۔ تو یہ مشہور شعر جو ہے غالب کا ہے۔ سوال نمبر 35 ہے اسرار خودی کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ علامہ محمد اقبال کی ہے۔ سوال نمبر 36 ہے 1877 عیسوی میں کون سا مشہور شاعر پیدا ہوا؟ تو یہ بھی علامہ اقبال ہیں، 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 37 ہے مولانا جلال الدین رومی کا مزار کہاں واقع ہے؟ تو کونیا ترکی کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں پر واقع ہے۔ سوال نمبر 38 ہے در ذیل شعر کس مشہور شاعر کا ہے؟ کہ نقطۂ نوری کے نام او خودی است، زیر خاک ما شرار زندگی است۔ تو یہ مشہور شعر علامہ محمد اقبال کا ہے۔ اور سوال نمبر 39 ہے شاخ بنات، اب یہاں پہ پھر لفظ اس نے غلط لکھا ہے، اصل یہ لفظ جو کہ حافظ نے اپنی غزل میں استعمال کیا، حافظ شیرازی نے، وہ شاخ نبات ہے۔ شاخ نبات کہتے ہیں مصری کی ڈلی کو۔ مصری یہ چینی کی طرح کی ایک چیز ہے، میٹھی ہوتی ہے، چینی کی طرح اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن چینی چھوٹی ہوتی ہے، یہ گڑ کی طرح تھوڑی سی آپ کہہ لیں سائز میں بڑی ہوتی ہے۔ تو مصری کی ڈلی جو ہے اس کو شاخ نبات کہا گیا ہے۔ لیکن ان 4 آپشنز میں سے اگر چننا پڑ جائے تو پھر لڑکی کا نام ہے۔ ایک لڑکی تھی کہ جس کے عشق کا ذکر حافظ شیرازی کے کلام میں بھی کسی حد تک ملتا ہے، یا کہہ لیں کہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ سوال نمبر 40 ہے شاہنامہ فردوسی ایک مثنوی ہے؟ تو آپشن ہے رزمیہ۔ رزمیہ رزم سے ہے، رزم کا معنی ہوتا ہے جنگ، چونکہ اس میں ڈھیر سارے پہلوانوں کے لڑائی کے قصے جو ہیں وہ موجود ہیں، اس لیے یہ رزمیہ مثنوی ہے۔ بزمیہ، بزم کہتے ہیں محفل کو، یعنی ایسی شاعری کہ جو محفلوں میں گائی جائے، ٹھیک ہے، تو وہ حافظ کی شاعری ہے۔ عشقیہ جو عشق سے متعلق ہو، داستانیہ جو داستانیں بیان کرتی ہو۔ سوال نمبر 41 ہے علامہ اقبال شعبہ تدریس سے کب منسلک ہوئے؟ ہمارا درست جواب ہے 1899 عیسوی کے اندر۔ اسی سال یہ علامہ محمد اقبال ایم اے فلسفہ سے کر کے فری ہوئے، تو انہوں نے اورینٹل میں اور پھر جی سی کالج لاہور، جی سی یونیورسٹی لاہور جو ہے موجودہ، وہاں پر تدریس کے فرائض 2 سال تک انجام دیے تھے۔ سوال نمبر 42 ہے نظیری نشاپوری کس مغل بادشاہ کے دور میں ہندوستان آئے؟ تو درست جواب ہے اکبر، لیکن خان خانان ایک حاکم تھا کہ جس کے دربار سے آ کر یہاں وابستہ رہے تھے، تو میں نے یہ بھی ساتھ دیا ہے۔ سوال نمبر 43 ہے اقبال کس عظیم فارسی شاعر کے مانوی شاگرد تھے؟ تو درست جواب ہے مولانا جلال الدین رومی کے۔ سوال نمبر 44 ہے اقبال کی کون سی مثنوی واقعہ معراج سے متاثر ہو کر لکھی گئی؟ تو درست جواب ہے جاوید نامہ۔
जावेद नामा को ख्याली आसमानी सफ़र भी कहा जाता है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि इकबाल की किस किताब को ख्याली आसमानी सफ़र कहा जाता है, तो वो जावेद नामा है। सवाल नंबर 45 है, मसनवी इसरार खुदी का साले तसनीफ़ है, ये 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। सवाल नंबर 46 है, खाकानी का दीवान कितने अशआर पर मुश्तमिल है, तो ये 22,000 अशआर पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 47 है कि ये शेर किस शायर का है, रसीद मुजदे के अय्याम गम न खहद मानद चुनान न मानद चुनीन नीज न खहद मानद, तो ये हाफिज शिराजी का मशहूर शेर है। 48 क्वेश्चन नंबर 48 है, खाकानी की मसनवी तोहफतुल इराक़ैन कितने मकालों पर मुश्तमिल है, तो ये 5 मकालों पर मुश्तमिल है। जैसा कि क़याम मशरिक़ का भी जिक्र था कि वो भी 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अल्लामा इकबाल की किताब, तो ये तोहफतुल इराक़ैन खाकानी की किताब है, मसनवी है और पहला मंजूम सफ़रनामा भी है। फ़ारसी के अंदर पहला मंजूम सफ़रनामा ये तोहफतुल इराक़ैन है, ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 49 है, हाफिज शिराजी का साले विसाल यानी साले वफात क्या है, तो हमारा दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 3 791 हिजरी। सवाल नंबर 50 है, हाफिज की जिंदा जावेद यादगार है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 है दीवान हाफिज। हाफिज की यादगार जिंदा व जावेद यादगार जो है वो दीवान हाफिज है, और ये हाफिज की एक ऐसी किताब है जिससे लोग बाकायदा फाल निकालते हैं, अपनी तकदीर का फैसला इस किताब से लोग पूछते हैं। तो ये हमारे वो 50 सवालात थे जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने सैम्पल पेपर के तौर पर अपनी साइट पर दिए थे फारसी इलेक्टिव न्यू कोर्स के, लेकिन फाइनल पेपर आपका 100 MCQs पर मुश्तमिल होगा, 100 मार्क्स होंगे और 90 मिनट्स का आपको वक्त दिया जाएगा। एक बात आपसे कहूँगा कि जिन्होंने फ़ारसी इलेक्टिव रखी है, कि जो मैंने फ़ारसी ऑप्शनल से मुतल्लिक नोट्स वहाँ पर दिए हैं, ऑलरेडी साइट के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, इकबाल से मुतल्लिक और गुलिस्तान सादी और शेख सादी से मुतल्लिक, तो आप इन तीनों को लाजमी सुने क्योंकि ये आपके इस हिस्से में भी शामिल हैं। तो एक अच्छा खासा डाटा जो है वो इन 3 टॉपिक्स पे, यानी इकबाल, सादी और गुलिस्तान, तो इन 3 टॉपिक्स पे आपको उन वीडियोस में मिल जाएगा, वो मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट ईद के अय्याम भी हैं, मसरूफियत फिर मज़ीद बढ़ जाएगी, तो दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मौका, फुर्सत और तौफीक देता रहे ताकि मैं आप दोस्तों के काम आ सकूं। आप में से किसी ने नाराज़ नहीं होना, आप सब जो है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मेरे लिए सब अहम हैं, आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं और आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब व कामरान करे, आपके BA में इंतहाई अच्छे मार्क्स आएँ, आप तमाम मज़ामीन में बेहतरीन नंबर लेके उसे पास करें। मुझे इंतहाई ज़्यादा खुशी होगी, दुआ गो हूँ आपके लिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।